قرآن میں اللہ کے ولیوں کا بھی ذکر ہے. آپ کو سننا ہے, آپ کو پڑھنا ہے. سننا چاہیں گے آپ؟ میں ایک اور بات بتا دوں, یہ رب کی کتاب لاریب ہے, بے عیب ہے. اس کتاب میں شک نہیں, شک سے پاک کتاب ہے. اور ایک بات اور سنیں, اس کتاب کی اہمیت کو سمجھے علماء موجود ہے. اگر میں باتیں ادھر ادھر سے کروں تو یہ میری اصلاح فرمائیں. اللہ رب علماء فرماتے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام, نام سنا ہے آپ نے؟ کون ہے یہ؟ آمد کے اعتبار سے پہلے نبی ہے نا. اور کیا ہے, کچھ رشتہ بھی تو ہمارا ان سے ہے. الحمدللہ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو حضرت آدم کو اپنا باپ کہتی ہے. بات یہ نہیں, الحمدللہ ہم اس قوم سے تھوڑی نہیں تعلق رکھتے ہیں جو جانوروں کو اپنا باپ کہیں. ہے بات یہ نہیں, سمجھنے کے لیے بس اشارے کافی ہے نا. حضرت آدم علیہ السلام نسل انسانیت کے باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام, اور آمد کے اعتبار سے پہلے نبی. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے قرآن لکھا ہے. کتنے سال پہلے بولو؟ 50,000 سال پہلے. یعنی آدم کا صحیفہ بعد میں لکھا, نوح کا سفینہ بعد میں لکھا, ابراہیم کا قرینہ بعد میں لکھا, یوشع کا زہد و تقوی بعد میں لکھا, یوسف کا جمال بعد میں لکھا, موسیٰ کا جلال بعد میں لکھا, دن اور رات بعد میں لکھے, چاند اور سورج بعد میں لکھے. سب سے پہلے رب نے آمنہ کے لال کے لیے, عبداللہ کے در یتیم کے لیے, فاطمہ کے بابا کے لیے, حسنین کے نانا کے لیے قرآن لکھا ہے. لاریب کتاب, بے عیب کتاب. اس کتاب میں ہر خشک اور تر کا ذکر ہے. اچھا, اس کتاب میں اس قرآن میں نماز کا حکم ہے یا نہیں؟ نماز کا ذکر ہے, پڑھتے ہیں ہمارا. اللہ ہمیں توفیق بخشے کہ ہماری پیشانیاں سجدوں سے روشن ہو جائیں. ہے بات یا نہیں؟ کون ہے پڑھتے ہیں نا؟ ارے دن والی نہیں تو ہفتے والی. ہفتے والی میں تو جاتے ہو یا نہیں؟ اگر ہفتے والی نہیں تو سال والی, کسی میں تو ہے نا, جانتے ہو نا نماز. اس قرآن میں نماز کا حکم ہے. نماز کو پڑھنے کے لیے کہا گیا. اس قرآن میں نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے آپ کو, ہے نا. اس قرآن میں اور اسلام کا قانون ہے کہ بندے کو 5 وقت کی نماز ادا کرنا. اور میں ایک اور بات بتاؤں, قرآن وہ کتاب ہے نا جس میں صرف قانون اسلام نہیں بلکہ قانون انسانیت موجود ہے. ہر طبقے کے لیے اس قرآن میں قانون موجود ہے, ضابطے موجود. اس قرآن میں نماز کا ذکر ہے, ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ نماز پڑھنا قانون اسلام ہے. بولو, قانون اسلام ہے. اس قرآن میں رمضان کے روزے رکھنے کا حکم ہے, ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ماہ رمضان کے روزے رکھنا قانون اسلام ہے. اس قرآن میں ماں باپ کے احترام کا حکم ہے, ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کا احترام قانون اسلام ہے. اس قرآن میں زکوٰۃ و خیرات ادا کرنے کا حکم ہے, ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ و خیرات ادا کرنا قانون اسلام ہے. اس قرآن میں صاحب استطاعت پر حج کرنے کا حکم ہے, ہونا چاہیے. کیونکہ حج کرنا قانون اسلام ہے. قانون کی جتنی باتیں ہیں وہ اس قرآن میں موجود ہیں. لیکن دوستوں سنو, اس قرآن میں جہاں نماز کا حکم ہے وہیں اس قرآن میں حضرت لقمان کا بھی ذکر ہے. اس قرآن میں جہاں رمضان کے روزے کا حکم ہے وہیں اس قرآن میں حضرت مریم رضی اللہ عنہا کا بھی ذکر ہے. اس قرآن میں جہاں زکوٰۃ و خیرات ادا کرنے کا حکم ہے وہیں اس قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا بھی ذکر ہے. معلوم ہوا یہ قرآن ہمارا ذہن کسی اور بات کی طرف بھی لے جانا چاہ رہا ہے. یہ قرآن کسی اور بات کی طرف بھی انڈیکیٹ کر رہا ہے. یہ قرآن کسی اور بات کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے. ارے یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے دیکھو تم نماز پڑھو مگر یاد
رکھو. دیکھو تم حج کرو مگر یاد رکھو. دیکھو تم قانون اسلام پر عمل کرو, ماں باپ کا احترام کرو, رمضان کے روزے رکھو مگر یاد رکھو یہ جو حضرت لقمان کا ذکر ہے, یہ جو حضرت مریم رضی اللہ عنہا کا ذکر ہے, یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا ذکر ہے, یہ جو حضرات اصحاب کہف کا ذکر ہے, یہ قرآن ان کا ذکر کر کے بتا رہا ہے کہ عبادت کرو لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے نیک بندوں کا بھی ذکر کرتے رہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, عظمت قرآن, عظمت قرآن, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ان کی یادیں مناتے رہو تو پتا چلا اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا, غوث اعظم کی محفلیں سجانا یہ سنیوں کی اپنی منمانی نہیں ہے بلکہ یہ ارشاد ربانی ہے, یہ مرضی قرآنی ہے, یہ فرمان رحمانی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اہل سنت کے ہر عقیدے کو قرآن سے ثابت کیا جا سکتا ہے. آج جانتے ہو حالات اتنے خراب ہیں, لوگ بنگلہ اور ہندی کی کتابیں پڑھ کر کے بخاری اور مسلم کا حوالہ دیتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ اور میں اپنے ینگسٹرز بھائیوں سے کہنا چاہوں گا, سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر نہ جانے کن کن لوگوں کو ہم بیان سنتے ہیں. ابھی جانتے ہو, ابھی حال ہی میں پاکستان کا ایک مولوی ہے, جانتے ہو, اس نے قرآن پر شک کیا ہے. بات یہ نہیں, قرآن پر بتایا کہ قرآن میں عربی گرامر کے اعتبار سے غلطیاں ہو گئی ہیں. 100 بار سوچو, وہ مولوی کہہ رہا کہ قرآن میں عربی گرامر کے اعتبار سے غلطیاں ہو گئی ہیں. میں ایسے بدبختوں کے لیے کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ مقدس کتاب ہے نا جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے اپنے ذمہ کرم میں لے. ارے قرآن کی آیات تو دور کی بات ہیں, بلکہ قرآن کا ایک لفظ اور اس ایک لفظ کا ایک حرف اور اس حرف کا ایک نقطہ بھی آپ چینج نہیں کر سکتے. ہے بات یہ نہیں. اور میں ایک بات اور بتا دوں, خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. بات یہ نہیں. اس بدبخت نے قرآن کے پر کہا کہ اعرابی غلطی ہو گئی تھی, لیکن میں ایسے بدبختوں سے کہنا چاہوں گا یہ وہ مقدس کتاب ہے نا کہ جب یہ نازل ہوا تو قریش اور عرب کے فصحا اور بلغا, عرب کی فصاحت اور بلاغت پر ناز کرنے والے لوگوں نے بھی قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر پائی. بات یہ نہیں. وہ انا آتینا کل کوثر کا جواب نہیں لے پائے, وہ 1400 سال پہلے نہیں لا پائے اور تم آج چیلنج کرتے. میں ایک بات بتا دوں, یہ وہ کتاب ہے نا جو لا ریب ہے, اور یہ اللہ کب سے لا ریب ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں, سنو یہ لوح محفوظ پر تھی وہاں لا ریب. لوح محفوظ سے اللہ رب العزت نے جبریل کے حوالے کیا, جبریل پر شک نہ کرنا, رب نے اسے اپنا امین بنایا ہے وہاں لا ریب. جبریل نے قلب مصطفیٰ پر نازل کی وہاں لا ریب. قلب مصطفیٰ سے نکل کر کے زبان مصطفیٰ پر آئی وہاں لا ریب, اور زبان مصطفیٰ سے نکل کر کے صحابہ کے کانوں سے ٹکرائی وہاں لا ریب, اور صحابہ کے کانوں سے ہوتے ہوئے حضرت عثمان کے ورق پر آئی وہاں لا ریب. اس کتاب میں شک نہیں, شک سے پاک کتاب ہے. اور میں ایک بات اور بتا دوں کہ جانتے ہو یہ وہ مقدس کتاب, آسمانی کتابیں کتنی ہیں بولیں جلدی سے آپ, کون کون سی؟ سامنے سے جب جواب ملتا ہے تو سینہ چوڑا ہوتا ہے. کون کون سی ہے؟ اللہ سلامت رکھے آپ کو, اللہ اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے. کون کون سی کتابیں؟ توریت, انجیل, زبور اور قرآن. لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ ان ساری کتابوں کے درمیان کے